بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکس ریز کی تاریخ کے بارے میں کہ کس طرح ایک حادثاتی دریافت نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ایکس رے کی دریافت کب اور کس نے کی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، آج کی دنیا میں ڈاکٹر ہر طرح کی ڈائیگنوز کے لیے ایکس ریز ایڈوائز کرتے ہیں۔ فریکچرڈ بون، نیمونیا، دل کی بیماریوں کے علاوہ کوئی فورن باڈی دیکھنی ہو یا چھاتی یا بریسٹ کینسر وغیرہ کے لیے سب سے پہلے بیسک انویسٹیگیشن میں ایکس رے کرواتے ہیں۔ کہیں پہ آپ اگر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے میڈیکل میں سب سے پہلے چیسٹ ایکس رے کروائے جاتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کی ڈائیگنوز کے لیے میموگرافی کروائی جاتی ہے جو کہ ایک ایکس رے ہی ہے۔ اگر ہم بات کریں 19ویں صدی کے آخری عشرے کی تو تب تک کوئی فریکچرڈ بون، ٹیومر یا کوئی فورن باڈی کے لیے ڈاکٹر اوپن سرجری کرتے تھے۔ پھر 19ویں صدی کے اسی آخری عشرے میں ووزبرگ، باویریا میں فزکس کے ایک پروفیسر ولہیم رونجن نے 1895 میں حادثاتی طور پر ایکس ریز دریافت کیے، یہ جانتے ہوئے کہ آیا کیتھوڈ شعاعیں شیشے سے گزر سکتی ہیں۔ اس کی کیتھوڈ شعاعیں ایک بھاری سیاہ کاغذ میں ڈھکی ہوئی تھی، اس کے باوجود جب ایک سبز روشنی نکل کر قریبی فلورسنٹ اسکرین پر لگ گئی تو وہ بہت حیران ہوا۔ تجربے کے ذریعے اس نے یہ پایا کہ پراسرار روشنی زیادہ تر مادوں سے گزرے گی لیکن ٹھوس اشیاء کے سائے چھوڑے گی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی شعاعیں ہیں، اس لیے اس نے ان شعاؤں کو ایکس ریز کا نام دیا، یعنی کہ نامعلوم شعاؤں کا نام دیا۔ رونجن نے جلدی سے یہ بانپ لیا کہ ایکس رے انسانی بافتوں سے بھی گزریں گے جس سے ہڈیوں اور بافتوں کو دیکھا جا سکے گا۔ دوستو، اس کی یہ دریافت پوری دنیا میں پھیل گئی اور ایک سال کے اندر یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر بندوق کی گولیوں، ہڈیوں کے ٹوٹنے، کڈنی سٹون اور فورن باڈی کا پتہ لگانے کے لیے ایکس ریز کا استعمال کر رہے تھے۔ ان کے کام کے اعزاز میں اضافہ ہوا اور 1901 میں ولہیم رونجن کو طبیات کا پہلا نوبل انعام دیا گیا۔ ریڈیشن کی نمائش سے ممکنہ مضر اثرات کے حوالے سے ایکس ریز کا کلینکل استعمال ترقی پذیر ہوا۔ تھامس ایڈیسن، نکولا ٹیسلا اور ولیم جے مورٹن نے ان کے مضر اثرات کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات بیان کیے، مگر مجموعی طور پر ایکس ریز کا ابتدائی استعمال بڑے پیمانے پر بے لگام تھا، یہاں تک کہ 1930 اور 1940 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں جوتوں کی دکانوں پر مفت ایکس رے کی پیشکش کی جاتی تاکہ کسٹمر مفت میں اپنے پاؤں کی بونز دیکھ سکیں۔ دوستو، اس کے برعکس آج کے دور میں ہمارے پاس ریڈیشن سے وابستہ خطرات کے بارے میں بہت بہتر سمجھ ہے اور جبکہ ایکس ریز جدید میڈیکل کا سنگ بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ ایکس ریز کی دریافت نے آج کی امیجنگ ٹیکنیکوں کے لیے راہ ہموار کی، جیسا کہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ، ایکو کارڈیوگرافی اور بہت سے دوسرے جو کہ ریڈیشن سے مکمل طور پر سیف ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر طرح کی دکھ، پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔